يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم
قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے، احکم الحاکمین کے لیے، اور درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ مسند احمد کے اندر حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام سرخ فام، گنگریالے بالوں والے اور چوڑے سینے والے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے فربا بدن والے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اور ابراہیم علیہ السلام؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پوچھتے ہو تو آپ اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول علیہ السلام کے مشابہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ مبارک ہستی ہیں کہ یوم النحر کے دن ساری دنیا کے مسلمان ان کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، مقرب انبیاء میں سے، اور اللہ کا ان کو جو قرب ملا ہے وہ قربانیوں سے ملا ہے، بے شمار بے تحاشا، ہر طرح کی، ہر قسم کی، ہر وقت کے اندر، ہر جگہ کے اوپر انہوں نے اللہ کے لیے قربانی دی۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار انعامات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازا۔ قرآن مجید کے اندر 60 سے زیادہ مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنا دلی دوست بنایا، اور کہیں پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ جو مقام ابراہیم ہے آپ اسے جائے نماز بنائیں، اور کہیں پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ، پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی کہ آپ بھی ملت ابراہیم کی پیروی کریں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اللہ فرماتے ہیں یاد کریں کتاب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کو، یقیناً وہ سچے نبی تھے۔ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ، آپ فرما دیجئے اللہ نے سچ فرمایا ہے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُن مِنَ الْمُشْرِكِينَ، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے میرے ابراہیم ہم آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانے والے ہیں، پیشوا بنانے والے ہیں، رہبر بنانے والے ہیں، مقتدا بنانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، تمہارے لیے زندگی گزارنے کے اندر جو بہترین اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، اللہ فرماتے ہیں جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے، سنت سے رغبت اختیار کی ہے، اعراض کیا ہے، فرمایا الا من سفیہ نفسہ، اس نے اپنا سب کچھ ہلاک کر لیا، تباہ کر لیا، برباد کر لیا۔ فرمایا بے وقوف ہی ہوگا جو حضرت ابراہیم کی علیہ السلام کی سیرت کو نہیں سمجھے گا، یا ان کی سنت کو زندہ نہیں کرے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا، وہ بے وقوف ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اتنے اعزازات سے نوازا، اتنے انعامات سے نوازا، پھر ان کو اسوہ حسنہ قرار دیا، بہترین آئیڈیل قرار دیا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟
ابراہیم علیہ السلام کے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایک آیت کے اندر 5 صفات بیان کی کہ ہم نے اپنے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے لیے چنا کیوں تھا، خلیل بنایا کیوں تھا، ان کو رہبر، پیشوا، رہنما، مقتدا، مجتبی کیوں بنایا تھا ان کو؟ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر 5 صفات بیان کی کہ ہمارے ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ صفت تھی، یہ والی بھی تھی، یہ تھی۔ ان 5 صفات کی بنیاد کے اوپر اللہ فرماتے ہیں اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ پاک نے ان کو چن لیا اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت بھی دے دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان 5 صفات کو سمجھنے اور ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 صفات اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر بیان کی ہیں اور دوسری سورہ ممتحنہ کی ایک آیت کے اندر ملت ابراہیم کے اللہ رب العالمین نے 3 جز بیان کیے کہ ملت ابراہیم ہے کیا۔ تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 5 صفات بیان کی ہیں، فرمایا ان ابراہیم کان امۃ، ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اکیلے ہی امت تھے۔ امت کا مطلب ہوتا ہے ای معلم الخیر للناس، لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے۔ ساری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو خیر کی تعلیم دی، لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف لے کر آئے ہیں، اکیلے اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی اور ساری زندگی دی ہے۔ بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا آغاز کیا تھا ان کے سوا کوئی اور مسلمان نہیں تھا۔ بعد میں ان کے بھتیجے جو ہیں وہ حضرت لوط علیہ السلام انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو سب سے پہلا وصف ہے، سب سے جو پہلی خوبی ہے، سب سے جو پہلی صفت ہے جس کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ ہم نے چنا کیوں تھا۔ فرمایا پہلی وجہ جو ہے کہ وہ لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ وہ پہلا فریضہ ہے اللہ نے اس امت کو بھی منصب دیا تو اسی بنیاد کے اوپر دیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تم کو بہترین امت اس لیے بنایا ہے تاکہ تم لوگوں میں اللہ کے گواہ بنو، تم لوگوں کے اندر خیر کی بات پھیلاؤ، خیر کی تعلیم دو۔ اور اللہ نے فرمایا جو خیر کی تعلیم دیتا ہے ساری دنیا اسے مٹانے کے لیے آ جائے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، ختم نہیں کر سکتا، گرا نہیں سکتا، اسے کوئی جھکا نہیں سکتا۔ واللہ یعصمک من الناس، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ پہلا وصف ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم کو اللہ نے بہترین امت بنایا ہے، کس لیے؟ تم لوگوں کے لیے نکالی گئی۔ کیا کام ہے تمہارا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا پہلا وصف آج ہمارے اندر کس قدر پایا جاتا ہے؟ ہمیں سے تو ہر کسی کو داعی ہونا چاہیے، ضروری تو نہیں ہے جس نے 10 20 سال 15 20 سال لگا لیے صرف وہی دین کی دعوت دے گا۔ جس نے قرآن سارے کا سارا حفظ کر لیا ہے وہی جو ہے نا وہ اسلام کی دعوت دے گا۔ فرمایا تم میں سے تو ہر ایک داعی ہے، اسی بنیاد کے اوپر تو اللہ نے تم کو مرتبہ عطا کیا ہے، مقام دیا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ حج دے رہے ہیں، خطبہ حج دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اے دنیا سے آئے ہوئے مسلمانوں، یاد رکھنا جو اللہ نے تم کو اس دنیا کے اندر منصب مقام عطا کیا ہے اس کی ایک وجہ ہے تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ یہ خیر منصب کو جب تم ختم کر دو گے اللہ تم کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ آج یہ جو خیر منصب ہے اسے نعوذ باللہ معاذ اللہ حقیر سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے بچے کل کو پڑھ کے کیا کریں گے؟ دین پڑھ لیا تو دین کی تبلیغ کریں گے، لوگوں کی باتیں سنیں گے۔ یہ تو انبیاء کا شیوا ہے، وتیرہ ہے، انہوں نے دین کی دعوت دی تھی، آگے سے لوگوں نے پتھر مارے تھے، جھٹلا دیا تھا، تکذیب کر دی تھی، گھروں سے نکال دیا تھا، وطنوں سے بے وطن کر دیا تھا، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل یہ ہے جس کو آج امت مسلمان نعوذ باللہ معاذ اللہ سب سے زیادہ نچلے درجے کا عمل سمجھتی ہے۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی بلندیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا پہلا وصف جو تھا لوگوں کو خیر کی دعوت دیتے تھے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو بولتا ہے تو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرتا ہے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔
تو میرے عزیز بھائیوں یاد رکھیے گا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت، ملت، طریقہ ہر دفعہ ہم سنتے ہیں، یہ ہے کیا؟ 5 چیزیں یہ ہیں، ان میں سے پہلی کیا ہے؟ اگر ہم بھی اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، جس پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پہلا جو وصف ہے، جو پہلی خوبی ہے کہ انسان کو داعی ہونا چاہیے۔ جدھر اپنے دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، انسان کو گھن نہ آئے، شرما نہ جائے، جھجک محسوس نہ کرے کہ میں نے دین کی بات کی تو لوگ مجھے باتیں نہ کریں گے، بلکہ فخر ہونا چاہیے، کوئی باتیں کرتا ہے تو کرے، انبیاء کو ہوتی رہی ہیں، ہم کون ہیں جو ان کی خاک تک نہیں، جو ان کے پاؤں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ بات، یہ ایک سبق ہے، ہر کسی کو یہ یاد ہونا چاہیے، ہر کسی کے پلے یہ بات ہونی چاہیے کہ میں جس مجلس کے اندر ہوں، جس محفل کے اندر ہوں، جس گھر کے اندر ہوں، جس خاندان کے اندر ہوں، جس محلے کے اندر ہوں، جن دوستوں کے اندر ہوں، میں نے دین کی دعوت دینی ہے، ہر حال کے اندر دینی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ۔ دوسرا وصف بیان کیا، فرمایا پہلا وصف یہ تھا معلم الخیر تھے، خیر کی تعلیم دینے والے تھے، اور دوسرا وصف کیا ہے؟ قانتا للہ، ہر حال کے اندر اللہ کے فرما بردار، مشکل سے مشکل وقت کے اندر بھی اللہ کی فرما بردار۔ یہ ہمارے اندر عام طور پر پایا جاتا ہے، انسان دین کی طرف آتا ہے، جب اس پر مشکلات آتی ہیں وہ دور